اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قذف المحصنات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ الحمدللہ سورۃ النور میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زانیوں کے لیے جو حد معین فرمائی ہے، اگر دونوں یعنی مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی حد ہے 100 جلدتن، 100 کوڑا ان کو مارا جائے گا. اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں اور زنا کا وجود ثابت ہو گیا ہے شرعی ثبوت کے ساتھ، تو ان کی سزا جو ہے وہ رجم ہے. اور رجم کا معنی یہ ہے کہ دونوں کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا کہ حتیٰ اسی حال میں وہ مر جائیں. اچھا، ایک شادی شدہ ہے، ایک غیر شادی شدہ ہے، تو ان پر بھی وہی حدود جاری ہوں گے کہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے ہوں گے، شادی شدہ کے لیے رجم ہو. چونکہ زنا جو ہے یہ ایک ایسا گھناؤنا اور ایسا غلیظ، ایسا خبیث جرم ہے کہ یہ صرف 2 افراد تک محدود نہیں رہتا بلکہ پوری نسلوں کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن جاتا. خاندانوں میں شکوک و شبہات کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ نے اس کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت رکھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات با حسن و جمال ہے، وہ جمیل چیزوں کو پسند فرماتی ہے. اللہ کسی کبیح اور خبیث چیز کو پسند نہیں فرماتے. تو اس لیے اسلام نے زنا کی حدود جو ہیں وہ بڑی شدید رکھی ہیں تاکہ پھر یہ جرم دوبارہ وقوع پذیر نہ ہو. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قوانین الہی میں اور قوانین اقوام عالم میں، مخلوق کے بنائے ہوئے قوانین میں بنیادی فرق ہے. مسلمان بھی کرتا ہے، غسل کافر بھی کرتا ہے، لیکن مسلمان کے لیے غسل کرنا صرف صفائی نہیں ہوتی بلکہ طہارت اس کے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے
تو حضور پاک نے اصحاب انصار کو فرمایا کہ بھئی تمہارے بارے میں اللہ نے بڑی تعریف فرمائی ہے، تو تم اپنے طہارات جو ہیں اس کو کیسے استعمال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بول و براز کے بعد صرف ڈھیلوں کے استنجے پہ اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ڈھیلے سے اپنا بدن صاف کر کے خشک کرنے کے بعد پھر ہم پانی سے بھی دھوتے ہیں، استنجا کرتے ہیں باقاعدہ۔ تو حضور نے فرمایا اس لیے اللہ نے تم لوگوں کی تعریف کی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ اگر عورت حائضہ ہے تو حیض کی حالت میں وہ اللہ کے گھر مسجد میں یعنی کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مساجد جو ہیں وہ مقام عبادت ہے، مساجد جو ہیں ان کی ایک تقدیس ہے، اللہ کے گھر جو ہیں ان کا ایک مقام ہے، اس لیے وہ اس حالت میں کسی بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ نفاس ہے تو کسی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ عورت حالت حیض میں ہے یا نفاس میں ہے تو میاں بیوی نہیں مل سکتے، کیونکہ اخراج دم ہے، فاسد خون کا اخراج ہے۔ اس حالت میں میاں بیوی کا ملنا جو ہے دونوں کی امراض خبیثہ کا باعث بن جائے گا، دونوں میں ایسی گھناؤنی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ اسلام نے روک لگا دی کہ بالکل گندی چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ اور اسی طرح وہ سابقہ یہودیت کے عمل کے بھی خلاف اسلام نے حکم دیا۔ یا زمانہ جاہلیت کے جو احکام تھے ان کے بھی خلاف حکم دیا۔ ان میں یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت ایام حیض میں ہے تو اس کے لیے گھر میں ایک دور جو کمرہ ہوتا تھا وہ مختص کر دیا جاتا تھا، وہ اسی میں رہے، اسی میں کھائے، اسی میں پیے، باقی پورے خاندان سے کٹ جائے۔ جب تک کہ پاک نہ ہو، صاف نہ ہو، وہ دوسروں کے ساتھ نہ مل سکتی ہے، نہ وہ کھانا پکا سکتی ہے، نہ شوہر کے ساتھ لیٹ سکتی ہے۔ اسلام نے ایسی ناروا پابندیاں بھی ختم کر دی کہ بھئی ٹھیک ہے عورت حائضہ ہے تو ہو، حیض کوئی ہاتھوں میں تو نہیں ہوتا، کھانا پکائے، سالن بنائے، بچوں کو کھلائے، خاوند کو کھلائے، اور اگر میاں بیوی ایک بستر پہ لیٹتے ہیں لیٹ جائیں، صرف اللہ نے ان کا ملنا منع کر دیا، باقی تمام چیزوں سے پابندی ہٹا دی۔ جیسا کہ ایک دفعہ میرے محبوب دو عالم نے، رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا سیدہ عائشہ سے رضی اللہ عنہا سے کہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، کیونکہ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بی بی عائشہ کا یہ گھر ہے جہاں حضور کا روضہ مبارک ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، یہ بیت عائشہ ہے، اور بالکل وہ مسجد کا ایک حصہ ہے، دروازہ کھولے مسجد میں کھلے گا۔ تو رحمت دو عالم نے فرمایا کہ عائشہ ناولینی الخمرۃ من المسجد، مسجد سے ایک وہ چٹائی جو ہے نہ لے لیں۔ فقالت انا حائض یا رسول اللہ، سیدہ عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو حیض والی ہوں۔ آپ نے فرمایا حیضت کی لیست بھی یا دیکھیے کوئی حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، خدا کی بندی ہاتھ بڑھا کے اٹھا لو، میں نے تمہیں مسجد میں جانے کا حکم تو نہیں دیا، منع یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے پکڑ لو مصلی، تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے وہ جاہلیت والی پابندیاں بھی نہیں لگائی کہ عورت کو اچھوت سمجھ لیا جائے، عورت کو ناپاک نجس سمجھ لیا جائے، اس کو بالکل معاشرے سے کاٹ دیا جائے۔ اسلام کہتا ہے ایسی بات بالکل نہیں، عورت معاشرے کا حصہ ہے، اور ایام حیض ہیں یہ اللہ نے عورتوں پہ لکھے ہیں۔ ان اللہ کتب علی بنات آدم
اللہ تبارک و تعالی نے اولاد آدم میں سے عورتوں پہ یہ دن معین کیے ہیں، تو یہ اس کا کوئی اپنا عمل تو نہیں ہے، یہ تو حکم خداوندی ہے، اور اسی میں اس کی زندگی کی بقا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر عورت کے ایام بند ہو جائیں تو وہ کتنی مصیبت میں مبتلا ہوتی ہے، اگر عورت کا حیض جو ہے وہ مشکل سے آتا ہو تو کتنی درد و تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے۔ تو یہ اخراج دم جو ہے اس کی صحت کا ضامن ہے، اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی صحت کے لیے یہ ایک نظام رکھا ہے۔ تو اسلام نے جہاں پر اسلام نے اس لیے ایسی حکم دیا ہے کہ زنا جو ہے یہ فاحشہ ہے، یہ منکر ہے، یہ عمل خبیث ہے، یہ عمل کبیح ہے، اور یہ دو خاندانوں کو مٹانے والا ہے، انسانی جڑوں کو کاٹنے والا ہے۔ اس لیے ایسی سزا رکھو کہ آئندہ کبھی یہ جرم وجود میں نہ آئے، سب کی عزت و عصمت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ اچھا، دنیا کا قانون کیا کہتا ہے؟ پہلے تو ان کے نزدیک زنا جرم نہیں، یعنی اگر آپ انگریزی قانون میں دیکھیں گے تو زنا جرم نہیں ہے، شرط اتنا ہے کہ عورت اپنی رضامندی سے اس عمل پہ راضی ہو، یعنی وہ اگر اپنی رضامندی سے آپ کے پاس آئے اور کوئی پوچھے ہو کہ نہیں میرا دوست ہے میں خود آئی ہوں ملنے کے لیے، کوئی منع نہیں۔ اسی طرح وہ اپنے بند کمرے میں جو منہ کالا کرے کوئی جرم نہیں۔ تو ایک تو ان کے نزدیک یہ جرم ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں جرم بنے تو وہ جبر سے بنتا ہے کہ اس نے عورت کی رضامندی کے خلاف یہ عمل کیا ہے، اس لیے جرم ہے، ورنہ اگر عورت راضی ہے تو کوئی جرم نہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں اپنے ماں باپ کی عزت کو بیچ کر ایک اجنبی انسان کے ساتھ گھر سے نکل جاتی ہیں، اور کورٹ میں جا کے وہ اپنی کورٹ سول میرج یا لو میرج یا جو بلا کہیں وہ سر انجام کر دیتی ہیں۔ تو قانون ان کو باقاعدہ پروٹیکشن دیتا ہے، تحفظ دیتا ہے کہ جی لڑکی اکیلا ہے، بالغہ ہے، اپنی مرضی سے نکاح کیا ہے، اس پہ کون قدغن لگانے والا ہے؟ باپ کھڑا ہے، اور عورت جو ہے اپنے اس غلط آدمی کے ساتھ جا رہی ہے، ماں باپ کھڑے رو رہے ہیں، روتے رہے۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے قانون کے کافروں کے قانون کتنا اندھا ہے کہ وہ آدمی جس نے لڑکی کو گھر سے بھگایا ہے، اغوا کیا ہے، دونوں زانیہ ہیں، لیکن قانون ان کو اتنی حفاظت دیتا ہے کہ اگر وہ قانون کے اعتبار سے درخواست کر دیں کہ ہمیں اپنے والدین سے خطرہ ہے کہ وہ ہمیں مار ڈالیں گے، تو قانون مجبور ہے کہ ان کو باقاعدہ سیکورٹی مہیا کرے، ان کی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ محفوظ ہو کے وہ زنا کرتے رہیں، ماں باپ بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں۔ یہ انگریز کا قانون ہے، لیکن اسلام ایسی باتوں کے خلاف ہے۔ اسلام کوئی کبھی چیز برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ زنا جرم ہے، اور اس کے لیے قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے مدنی محبوب اعلان فرما دیں، امت کو بتلا دیں، یہ نہیں فرمایا کہ وَلَا تَزْنُوا، یہ نہیں فرمایا وَلَا تَفْعَلُوا، بلکہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، نہیں، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بڑی بے حیائی کا کام ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بڑا بھیڑا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی نے امت کو بتلا دیا کہ خبردار زنا کے قریب نہ جاؤ۔ کیا ماننا؟ جب غیر محرم
اجنبی عورت سے تم علیحدہ نہیں ملو گے، علیحدہ باتیں نہیں کرو گے، علیحدہ سفر نہیں کرو گے، کوئی اجنبی عورت تیرے پاس علیحدہ نہیں آئے گی۔ تم کسی کے گھر میں جب گھر والے نہ ہوں تو داخل نہیں ہوگے تو قریب ہی نہیں جاؤ گے، جب قریب نہیں جاؤ گے تو گناہ خود بخود رک جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دو کہ اگر کوئی بندہ ان کے دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے، دروازے پہ آ کے آواز دیتا ہے، گھر میں کوئی نئی عورت ہے تو وہ دروازہ ہرگز نہ کھولے، دروازہ بھی نہ کھولے اور اس سے بات جو ہے وہ نرم لہجے میں بھی نہ کرے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا فَلَا يَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ اللہ نے فرمایا نرم لہجے میں بات نہ کرو، کیونکہ تم نے اگر میٹھی بات کی، نرم لہجے میں بات کی، تم نے اگر اس کو اچھی طرح سے جواب دیے تو جس کے دل میں کھوٹ ہو، بیماری ہو، اس کے دل میں خیال برے پیدا ہو سکتے ہیں کہ آج یہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہے تو میری بات بھی مان لے گی۔ اس لیے شریعت کہتی ہے کہ بالکل سختی سے جواب دے، بھئی گھر میں کوئی نہیں، بعد میں آنا، اور بالکل بات نہ کرے اجنبی۔ اب جب بات نہیں کرو گے، جب اجنبی سے نہیں ملو گے، فرمایا غیر عورت سے ہاتھ ملانا حرام، غیر عورت کے ساتھ سفر کرنا حرام، غیر عورت کے چہرے پہ نظر ڈالنا حرام۔ اگر اتفاقی نظر پڑ جائے تو کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا دیں۔ اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی حکم دیا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغضضن من ابصارہن، اگر عورتوں کی بھی نظر کسی غیر مرد پہ اچانک پڑے وہ بھی اپنے نظریں نیچی کر لیں۔ اور اسی طرح اسلام نے حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ ہر عورت، ہر بیٹی، بہن، بیوی اپنے گھروں میں رہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اگر باہر جانا پڑے تو میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، غلط کپڑے نہ پہنے، غلط لباس نہ پہنے، بلکہ سادہ ساتر لباس پہن کے مجبوراً گھر سے باہر نکلے، ورنہ گھر سے باہر نکلنے کی بھی اجازت نہیں۔ فرمایا عورت اذان نہ دے تاکہ اس کی آواز سے کوئی فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے۔ فرمایا عورت امام نہ بنے، عورت صف اول میں کھڑی نہ ہو تاکہ مرد پیچھے ہوں گے تو اس کے اٹھنے بیٹھنے حرکات کو دیکھنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ ساری سامنے پابندیاں لگا دی، جب اس پہ عمل کرو گے تو زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تب ہوتا ہے نا جی کہ آج کل جیسے عورتیں دعوت گناہ بن کے بازاروں میں پھر رہی ہیں کہ میک اپ ہے، سنگار ہے، پرفیوم چھڑکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جناب لباس بھی ایسے پہنے ہوئے ہیں اور ایسے انداز میں پہنے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں کی نظروں کی کشش کا باعث بنے اور لوگوں کی توجہ کا باعث بنے۔ ایسی عورتوں کے بارے میں بھی میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب عورت ذات عطرت، جب عورت خوشبوئیں لگا کے، جب عورت فیشن والا لباس پہن کے، جب عورت میک اپ سنگار کر کے بغیر پردے کے باہر نکلے، آپ نے فرمایا یہ عورت زانیہ کے حکم میں ہے۔ حالانکہ اس نے زنا تو نہیں کیا ہے لیکن حکم زانیہ میں۔ تو اس لیے اسلام نے بڑی پابندی لگائی ہے۔ وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ اگر جن گھروں میں زنا نہیں ہوگا ان کی اولادیں محفوظ ہوں گی، ان کا نسب جو ہے وہ محفوظ ہوگا۔ اسی لیے میرے پاک نبی رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا وَلِدتُّ مِن نِکَاحٍ، آپ نے فرمایا کہ اللہ کا مجھ پہ کرم ہے
کہ میرے خاندان سے لے کر حضرت اسماعیل تک جتنا میرا خاندان یعنی باپ دادا پر دادا تمام اوپر سے چلے جائیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم تک، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے خاندان کے لوگ کافر تو تھے لیکن ان میں زنا کوئی نہیں تھا۔ اللہ نے نبی کی نسب کو محفوظ رکھا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن کلاب ابن مرہ، یہ سارا خاندان جتنے اجداد ہیں وہ کافر تو ہیں، مشرک تو ہیں، بت پرست تو ہیں، لیکن ان کی عورتوں میں کبھی زنا نہیں آیا۔ اللہ نے نبی کو محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو جب یہ ایسی برائی ہے، اللہ معاف فرمائے، یاد رکھیں کہ بڑے جو آپ کے ملک ہیں نا کافروں کے، یورپ ہے اور دیگر ملک ہیں جو آزادی نسواں کے بڑے پرچار کرنے والے ہیں، چیمپئن ہیں، آج وہ اس آزادی پہ رو رہے ہیں۔ آج اس آزادی پہ رو رہے ہیں کہ ایک سال کے اندر 10 لاکھ عورتیں حاملہ بالزنا ہوتی ہیں، ایک سال کے اندر۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ تحقیق آئی، باقاعدہ اخبارات میں ریسرچ آئی کہ ایک لڑکیوں کا سکول تھا، گرلز سکول تھا، تو اوپر کی ہائر اتھارٹی نے حکم دے دیا کہ ان تمام لڑکیوں کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے کہ یہ لڑکیاں کنواری ہیں۔ تو اس سکول میں 400 سے اوپر لڑکیاں تھیں، ان میں 2 صرف کنواری تھیں۔ شادی ویسے کسی کی نہیں ہوئی تھی لیکن وہ پہلے یعنی عورتیں بن چکی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ ایسی باتوں کا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ بھی ایک آدمی ہے اور وہ نعوذ باللہ دوسروں کے گھر میں جھانکے۔ اس لیے سزا رکھ دی 100 کوڑے۔ اچھا دیکھو کنوارا ہے، جذبات ہیں اور بیوی بھی نہیں، سزا کم ہے۔ انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوتا۔ تو لیکن اگر شادی شدہ ہے تو پھر رجم ہے کہ پتھر مار مار کے اس کو مار دو، جانوروں کی طرح اس کو مار ڈالو۔ اچھا ہر بات میں ہے کہ تلوار سے مارو، لیکن رانی شادی شدہ کو تلوار سے نہیں، کسی چیمبر گیس چیمبر میں نہیں، انجیکشن لگا کے نہیں، پتھر مار مار کے مارو اس کو۔ ایسی بھیانک سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محفوظ فرمائے اور اللہ ہر گھر کی حفاظت کرے، اور اللہ ہمارے جتنے کلمے پڑھنے والی بیٹیاں ہیں سب کی جان مال آبرو عزت کا محافظ ہو۔ اللہ اکبر۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ جب سزا اتنی سخت ہے تو ثبوت اللہ نے اور بھی سخت رکھ دیا۔ کیوں سخت رکھا ہے کہ ایسا تو نہ ہونا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ لوگ ایسے جھوٹے گواہ بنا کے لوگوں کو حد مرواتے رہیں اور رجم کراتے رہیں۔ نہیں، اللہ نے فرمایا بالکل یہاں ایک گواہی نہیں چلے گی، 2 گواہیاں نہیں چلیں گی، یہاں تو 4 گواہ چاہیے، 4، اور 4 گواہ جب تک نہ ملیں اس وقت تک حد نہیں لگ سکتی۔ اچھا اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جن کو قرآن سے دشمنی ہے، اسلام سے دشمنی ہے، منکر حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب اسلام نے سزا ایسی رکھی ہے، ثبوت ایسا رکھا ہے، نہ ثبوت ہوگا نہ حد لگے گی، لہذا جو چاہو کرتے پھرو۔ بس اتنا خیال رکھو کہ 4 گواہ نہ آ سکیں۔ اب کمرے کا دروازہ بند ہو تو 4 گواہ تھوڑے دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا۔
تو یہ بھی اسلام پہ اعتراض ہے، یہ قرآن دشمنی ہے، حدیث دشمنی ہے، بات سمجھو۔ 4 گواہ نہ ہوں تو حد نہیں لگے گی، یہ تو نہیں کہ سزا بھی نہیں ہوگی۔ ایک ہے حد لگنا، 100 کوڑے رجم، وہ نہیں ہوگی، ورنہ قاضی کیا ہے 10 کوڑے مارے 1 سال کے لیے جیل بھیج دے۔ صرف اگر کوئی آدمی غیر عورت کسی غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں علیحدہ پائی گئی ہے، اتنی گواہ موجود ہے تو سزا دے گا قاضی، یہ نہیں کہ چھوڑ دے گا۔ منع یہ ہے کہ حد جاری نہیں ہو، تاکہ کوئی آدمی جرأت نہ کر سکے لوگوں کو بلا وجہ سزا دلوانے کی۔ اچھا، دوسرا ثبوت یہ ہوتا ہے کہ عورت نے یا مرد نے خود اقرار کر لیا، تو اب کسی گواہ کی بھی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آگے سلام کیا، کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ۔ یہ ہے نا ایمان والے، ہماری طرح تو نہیں ہے نا کہ جو مرضی آئے سب غائب۔ کہتے طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیں۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ انی زنیت، تو میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیں، دنیا میں سزا مل جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں فأعرض عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کی بات سنی، انسنی کر دی، اور آپ نے دوسری طرف توجہ فرما لی۔ اس بندے کو چین نہیں، گناہ ہو گیا لیکن گناہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں ایمان کی نشانی یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو بندے کو چین نہ آئے، پریشان ہو جائے، اللہ کے آگے روتا پھر رہا ہے، گڑ گڑاتا پھر رہا، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا، میں برباد ہو گیا۔ اور اگر گناہ کرنے کے بعد اس کو احساس بھی نہیں ہوتا تو سمجھ لے کہ میرے اندر ایمان ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف سے آ گیا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں۔ صحابہ کہتے ہیں فأعرض عنہ رسول اللہ، حضور نے منہ پھیر لیا۔ وہ تیسری دفعہ پھر ادھر سے آ گیا طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کریں۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کا جنون، پاگل تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ ما بھی جنون، میں بالکل پاگل نہیں، میں بڑی ہوش حواس سے، سلامتی حواس سے کہہ رہا ہوں میں نے زنا کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم نے بوسہ دیا ہو، اس کو معانقہ کیا ہو، سینے سے لگایا ہو، کٹھے لیٹ گئے ہو، اتنی بات ہوئی ہو۔ انہوں نے کہا لا یا رسول اللہ میں نے بالکل زنا کیا ہے جیسے خاوند اپنی بیوی سے زنا کرتا ہے، جماع کرتا ہے، میں نے کیا ہے، طہرنی مجھے پاک کریں۔ دیکھو کوئی مدعی نہیں، کوئی درخواست نہیں، اندر ایمان ہے نا، وہ ضمیر بیٹھنے نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تسلی فرما لی، اس میں بھی امت کے لیے سبق تھا کہ اگر کوئی بندہ اقرار بھی کرے تو فوراً نہ مان لو، بلکہ اس کو 2-3 دفعہ اچھی طرح جھنجھوڑو، موقع دو اس کو، جانا چاہتا ہے جانے دو۔ اور اگر وہ بالکل اپنی بات پہ پکا ہے تو تحقیق کر لو کہ بیچارہ پاگل تو نہیں ہے، کیونکہ اگر مجنون ہے، دیوانہ ہے تو پھر حد جاری نہیں ہوگی، وہ تو پاگل ہے۔ اور جب یقین ہو جائے، اعتراف ہو جائے، تو حضور نے حکم دیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس کو رجم کر دو۔ صحابہ نے رجم کی۔ اب بیچارے کو پتھر لگے، بھاگنے کی بڑی پھر کوشش کی، لیکن مار مار کے صحابہ نے حکم پہ مار دیا۔ واپسی پہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں صحابہ، ایک بندے کی زبان سے بات نکل گئی کہ بئس الموت،
کہ کتنی بری موت ہے بندے کی کہ اللہ معاف کرے لوگ دیکھ رہے ہیں پتھر مار مار کے مارا جائے۔ حضور غصے میں آ گئے، فرمایا من قالا، یہ کلمہ کس نے کہا ہے؟ صحابی نے کہا انا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ اس بندے کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ سارے مدینے والوں پہ تقسیم کروں تو سب کو بخشوا دے گی، کہ اس نے جان دے دی ہے جہنم سے بچنے کے لیے، تم اعتراض کر رہے ہو؟ خبردار کہ اس نے اپنی جان کو فنا کر دیا ہے کہ کسی طرح میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ اسی طرح یاد رکھیں سیدنا امیر المؤمنین عمر کا زمانہ ہے رضی اللہ عنہ، ایک عورت نے آ کے اعتراف کیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے زنا کیا ہے اور میں زنا سے حاملہ ہوں، میرے پیٹ میں بچہ ہے، میں اعتراف کرتی ہوں۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرمایا جب اقرار کر رہی ہے رجم کر دو۔ حضرت علی بول پڑے، انہوں نے کہا یا امیر المومنین ذرا حوصلہ فرمائیں، جلدی حکم جاری نہ کریں۔ حضرت کہ وہ معترفہ ہے، اقرار کرتی ہے اور پھر حاملہ ہے، تو ثبوت اتنا موجود ہے، پھر رعایت کا کیا معنی؟ حضرت علی نے عرض کیا امیر المومنین اللہ نے سزا تو اس عورت کے لیے لکھی ہے، اس بچے یا بچی کا کیا گناہ ہے جو پیٹ میں ہے؟ اس کا کیا گناہ ہے؟ چھوڑ دیں اس کو، جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو آپ سزا نہیں دے سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے چھوڑ دو، جب بچہ پیدا ہو جائے تو بعد میں آئیں۔ اب آپ اندازہ کریں 8 مہینے 7 مہینے 4 مہینے جتنی مدت گزری، بچہ پیدا ہو کے عورت بھاگ جاتی، نہ آتی تو کیا ہو جاتا؟ کیوں مدعی تو ہے کوئی نہیں نہ کوئی درخواست ہے، نہ مدعی ہے نہ گواہ ہے، لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت بچے کو اٹھا کے پھر دربار میں کھڑی ہے کہ حضرت مجھے سزا دیں، مجھے پاک کریں، اب بچہ ہو گیا ہے۔ یہ ہے ایمان۔ نہ ایمان سے کہو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، ہم سے جب گناہ ہو جائے، آپ کو بھی کبھی ایسی تکلیف ہوئی ہے؟ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچو، کعبہ شریف میں طواف کر رہے ہیں، حجر اسود پہ کھڑے ہیں، نظریں غیر عورت کے چہرے پہ ہیں، طواف کر رہے ہیں، جیب کاٹ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سامان باہر حاجی کا عمرے والے کا اجنبی ہے، غریب، اس نے سمجھا اللہ کا حرم ہے یہاں کون چوری کرے گا، واپس گیا، نہ سامان ہے نہ پاسپورٹ ہے، یہودی لے جاتے ہیں، اور احساس ہے کہ میں اللہ کے حرم میں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ 50 ہزار روپے خرچ کر کے میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے عزیز، میرے بزرگ عمرے پہ آ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، کعبے پہ نظر ہے، صفا دوڑ رہے ہیں، جا کے حجام کے دکان پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں سر بعد میں مونڈ لینا، پہلے میری شیو کر دو، ذرا کانٹے چبھ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں، یعنی کون بندہ ہے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا، حکم ہے کہ فرض آپ نے ادھر پڑھے ہیں تو سنتیں ادھر پڑھو، نفل ادھر پڑھو، تاکہ قیامت میں ہر ٹکڑا تیری عبادت کی گواہی دے کہ یا اللہ تیرے بندے نے مجھ پہ سجدہ کیا تھا۔ تو اگر ہماری عبادت کی گواہی دے گا تو جب ہم گناہ کی حالت میں اپنے کلین شیو ہو کے کعبے پہ منہ رگڑتے ہیں تو کیا کعبہ بھی چیخ کے قیامت میں گواہی نہیں دے گا کہ یا اللہ یہ تیرے نبی کی سنت کا دشمن آیا کھڑا ہے؟
اللہ اکبر. حاجیوں داڑھی نہیں رکھ سکتے ہو, یہ چند دن مکے مدینے والے تو حیا کر لیا کرو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ تو فلمیں بنانے کے لیے, ایکٹنگ کرنے کے لیے مونچھیں بڑھا لیتے ہیں, بال بڑھا لیتے ہیں, تو محمد مدنی کے حیا کے لیے بھی چند دن نہیں بڑھا سکتے. دیکھا نہیں یہ لوگ ایکٹنگ کرنے کے لیے کہ میری ایکٹنگ میں جان ہو, تاکہ میرے اصلی بال ہوں, اصلی مونچھیں ہوں, اصلی داڑھی ہو, وگ نہ لگی ہوئی ہو, میں نقلی نہ نظر آؤں. وہ ایک فلم میں پیسے لینے کے لیے حلیہ بدل لیتا ہے, تم کعبے اور محمد کے روضے کے لیے بھی نہیں بدل سکتے. تو پھر اس سے تو بہتر ہے کہ آدمی نہ آئے. ایک آدمی گناہ اپنے ملک میں کرتا ہے, ایک محمد مصطفیٰ کے روضے کے سائے میں کرتا ہے. ایک آدمی وہاں انار گلی میں پھرتا ہے اور جناب سمندر کے کناروں پہ عورتیں دیکھتا ہے, ایک حرم شریف کی عورتیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. عورت بچہ لے کے آ گئی, امیر المومنین یہ میرا بچہ ہے, مجھے پاک کریں. حضرت علی نے فرمایا کہ لا یا امیر المومنین, ابھی بھی حد جاری نہیں کر سکتے ہیں آپ. حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو اس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا عمر مہربانی کرو, غور کرو, اس کی ماں کو ہم نے مار دیا تو بچے کو کون دودھ پلائے گا؟ جب تک بچہ دودھ چھوڑ کے کھانا کھانے کے قابل نہ ہو جائے حد جاری نہیں ہو سکتی. اس لیے کبھی کبھی حضرت عمر فرماتے تھے, علی اگر تو نہ ہوتا تو میں تو برباد ہو گیا تھا. میں اگر غلط حد جاری کر دیتا تو قیامت میں مجھے جواب دینا ہوتا. حضرت نے کہا بی بی جاؤ, جب بچہ کھانا کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا, دیکھو پھر اس کے بعد چلو اب تو موقع ہے نا, بھاگ جاؤ, خلاص جان چھوڑو, کیوں بار بار آ رہی ہو اور اپنے آپ کو مروانے کے لیے آ رہی ہو. لیکن بچہ جب روٹی کھانے کے قابل ہوا تو اس عورت نے پتہ ہے کیا کیا؟ کانت کسرت الخبز فی یدیہ. صحابہ کہتے ہیں کہ اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا, وہ کھا رہا تھا, بچہ لے کے آ گئی, اب تو روٹی کھا رہا ہے, مجھے پاک کرو. تمہیں بھی آیا ہے کبھی خیال لوگوں کی عزتیں لوٹنے کے بعد؟ اب تو ڈاکو آتے ہیں, گھروں میں گھس جاتے ہیں اور گھر والوں کو سامنے باندھ کے ان کے سامنے ان کی بیٹیوں کی بے حرمتی کرتے ہیں. یار یہ مسلمان ہیں, یہ جانور ہیں, کیا بلا ہے؟ یہ انسان ہے. کبھی انسان سے ایسا تصور ہو سکتا ہے عورتوں کے لباس اتار کے, بال ان کے مونڈ کے, ان کو ننگا کر کے بازاروں میں گھماتے ہیں, کیا ہے جی بدلہ لے رہے ہیں جی, ہم طاقتور لوگ ہیں, ہماری بےعزتی ہوئی ہے, اس طرح بدلے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کوئی جو نہ رہا اسلام میں پوچھنے والا. آج برسر عام عزتیں لٹتی ہیں, عصمتیں لٹتی ہیں, اور کوئی رونے والا بھی نہیں, ان پہ آنسو بہانے والا بھی نہیں, اور غریب لوگ تو ڈر کے مارے بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اور مزید اپنے آپ کو کیا عزت کریں. لیکن یاد رکھو کہ حجاج ابن یوسف جیسا آدمی ظالم هذه الامت, یعنی جو حضور کی امت میں بڑا ظالم گزرا ہے, وہ گورنر ہے, اور اس کو آپ کے سندھ سے ایک دو لڑکیوں کا ٹوٹا پھوٹا کاغذ پہ خط ملتا ہے کہ ہم مسلمان لڑکیاں ہیں اور راجہ طاہر کی قید میں ہیں, اور راجہ طاہر ہم سے زنا کر رہا ہے, ہمارے بھائی عالم اسلام میں مر گئے ہیں, کسی کو ہماری عزت کے بدلہ لینے کا احساس نہیں ہے. وہ ظالم کہلانے والا آدمی پتہ ہے حکم دیتا ہے محمد ابن قاسم کو. محمد ابن قاسم اس کا داماد بھی ہے, بھتیجا بھی ہے, اور عمر پتہ ہے کیا ہے 16 سال. بلاتا ہے, کہتا ہے محمد ابن قاسم ہاں جناب. انہوں نے کہا یہ دیکھو خط آیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. انہوں نے کہا فوج لے لو اور
بالکل یلغار کرو اور اس راجے کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو ظالم کی. مسلمان لڑکیوں کی بے عزتی کرتا ہے. آج تو مسلمان اپنی لڑکیاں خود یورپ لے جاتے ہیں بے عزتی کرانے کے لیے. یار کم سے کم اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو. کوئی ضروری تو نہیں نا کہ اسلام کو بدنام کرو. جین پہنے ہوئے ہیں, شرٹ پہنی ہوئی ہے لڑکیوں نے جناب. جب یہ باہر کی ایئرپورٹ پہ اترتی ہے نا, ان کو دیکھیں, مجال ہے کہ انگریز مقابلہ کر سکیں. یہ نقلی انگریز جو ہے اصلی سے بھی پڑ جاتی ہیں. شراب کے جام ہاتھ میں ہیں, ہوٹلوں میں ہیں, اور جناب ڈانس ہو رہے ہیں. اور خاوند ہے, باپ ہے, بھائی ہے, وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ ہے, اپنی لڑکی اوروں کے ساتھ. آزادی ہے نا جی, مساوات ہے نا. اس لیے اسلام نے یاد رکھو کہ اگر زنا کی سزا شدید ہے تو اس کی حد بھی, اس کا ثابت کرنا بھی شدید ہے. لیکن اگر ثابت ہو جائے, اعتراف سے ہو جائے, اقرار سے ہو جائے, عمل سے ہو جائے, اتفاق کے 4 گواہ اچانک اوپر آ جاتے ہیں. ایسے اتفاق ہوئے ہیں دنیا میں, ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مرد ہے, عورت ہے, بے پرواہ ہے, مطمئن ہے, صحن میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کو تصور ہی نہیں ہے کہ اس وقت کوئی آئے گا. لیکن اچانک جو ہے خاوند اپنے 3 دوستوں کے ساتھ آیا اور آنکھوں سے دیکھ لیا. ایسے واقعات موجود ہیں. انا للہ و انا. تو اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام کہتا ہے کہ بھائی تم اگر جھوٹی بات کرو, کیا مانا کہ کوئی آدمی, اس لیے قرآن آج کا سبق جو ہم نے پڑھا ہے, والذین یرمون المحصنات, یاد رکھیں کہ محصنات کے 2 ترجمے ہیں. ایک محسنہ اس کو کہتے ہیں جس نے شادی کی ہو, نکاح کیا ہو, اور باقاعدہ نکاح صحیح کے ساتھ وطی کی ہو, وہ محسنہ ہے. اور ایک محسنہ کا معنی ہوتا ہے پاک, عفیف, گناہوں سے دور. یہ دونوں لفظ آتے ہیں محسنات. محسن کا معنی شادی شدہ. اچھا, کیوں اس کو محسن کہتے ہیں؟ بھی شادی ہو گئی, اب تو گناہوں سے پاک ہوگا نا. اپنے گھر میں جو بیوی ہے تو اس کو منہ مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان ہے, وہ کتا تو نہیں ہے نا ہر جگہ منہ مارتا پھرے. اللہ اکبر. اسی لیے میرے مدنی پاک نے اپنی امت کو اتنا بھی سمجھایا ہے کہ تم باہر جا رہے ہو, اتفاق سے کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اور تیرے دل میں جذبات ابھر گئے, فرمایا فرج الی بیتک, اپنے گھر لوٹ آؤ. جس عورت کو تم خواہش کر رہے ہو اللہ نے تیرے گھر میں بھی تو رکھی ہے. اسی لیے اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ اگر تنور پہ کھڑی ہے, بیوی روٹیاں لگا رہی ہے, خامد کے دماغ میں شہوانی جذبات ابھر گئے ہیں, اس حال میں بیوی کو بلاتا ہے. اسلام کہتا ہے روٹیاں چھوڑ دو, یہاں تو روٹیاں جلیں گی, اپنے خامد کو جہنم سے جلنے سے بچاؤ, اس کی خواہش پوری کرو. چلو روٹی جل جائے گی نا, کوئی حرج نہیں, لیکن خامد تو نہ جلے نا جہنم میں. کیوں؟ تم اگر حلال سے خواہش پوری نہیں کرو گی تو حرام میں جا کے منہ مارے گا. اب جناب حکم ہے کہ والذین یرمون المحصنات. اب محصنہ سے کیا مراد ہے؟ الحرۃ البالغۃ العفیفۃ, کہ آزاد بھی ہو, بالغ بھی ہو, پاک باز بھی ہو بی بی. اس لیے قرآن کہتا ہے بی بی مریم کے بارے میں والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین. اللہ نے فرمایا وہ بی بی مریم
ام عیسیٰ جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی، احسنت، اس لیے میرے مدنی محبوب دو عالم کا فرمان ہے، فرمایا من یضمن لی بین لحییہ و بین فخذیہ انا اضمن لہ الجنہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میرے امتی، دو چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دے، تیری جنت کا ضامن محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ دو چیزیں، یہ لحییہا، دو ہڈیوں کے درمیان جو تیری زبان ہے اس کی ضمانت دے دے، اور دو فخذ کے درمیان جو تیری شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دے۔ کیا مانا؟ شرمگاہ کو بھی غلط استعمال نہیں کرنا، زبان کو بھی غلط استعمال نہیں کرنا۔ فرمایا ان دو چیزوں کا تو مجھے ضمانت دے، تیری جنت کا محمد مصطفیٰ ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا کہ میرے مدنی کے فرمان میں کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ دیکھیں کیا فرمایا، من یضمن بین لحییہا، کیونکہ پہلے زبان سے بات شروع ہوتی ہے پھر زنا ہوتا ہے، جب زبان سے بات ہی نہیں ہوگی تو زنا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اس لیے فرماتے ہیں محسنہ کا معنی پاک بیویاں، پاک عفیف بیویاں۔ اور یاد رکھو عورت ہوتی بھی وہ ہے جس نے کبھی منہ کالا نہیں کیا، زنا نہیں کیا، گناہ نہیں کیا، کسی غیر شرعی عمل کی شریک نہیں ہوئی۔ ورنہ جو عورتیں اپنے گھر سے باہر نکل کے جو پب میں، کلب میں، ہوٹلوں میں ڈانس کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، گانے سنتی ہیں، محفلیں اٹینڈ کرتی ہیں، اسلام ان کو عورت نہیں کہتا۔ وہ اسلام میں عورت کہلانے کی حقدار ہی نہیں۔ عورت کا معنی چھپانے والی چیز۔ عربی میں عورہ جو ہے عربی کا لفظ ہے نا، کوئی ہندی عورت کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جو چیز چھپانا ضروری ہے، تو جو چیز ظاہر ہو وہ عورت کیسے رہی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ہم کسی باہر کے ملک میں تھے تو کرسمس کے ایام تھے، اور کرسمس میں آپ جانتے ہیں کہ کافروں نے ایسے چراغاں کرتے، اب تو خیر مسلمان بھی بڑھ گئے ہیں ماشاءاللہ، اب مسلمانوں کا بھی نمبر ہے، یہ پیچھے کسی سے پیچھے نہیں رہتے۔ دیکھو نا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا، یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہا، مکے کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا، مسلمان نے کہا ہم کیوں پیچھے رہے؟ نے کہا نہیں نہیں، وہ خدا کے بندے، محمد خود خدا ہے، مدینے میں مصطفیٰ ہے، یہی عرش پہ خدا ہے، یہ تو لباس ہے بشریت کا، ایک برقع اوڑھ کے آئے ہیں، اندر تو خدا آپ ہے۔ انہوں نے کہا آؤ جی کرو مقابلہ، تم بیٹا بناتے ہم نے خدا بنا دیا، چلو۔ کرسمس میں وہ جناب بتیاں جلاتے ہیں، ہم نے کہا فکر نہ کرو، ہم شب برات میں ایسی بتیاں لگائیں گے تمہارا باپ بھی نہ لگا سکے۔ ہم 12 ربیع الاول کو لگائیں گے، 27 رجب کو لگائیں گے، معراج والے دن، معراج پہ نبی گئے، لائٹ یہ لگا رہے ہیں۔ کوئی عقل سے کام کبھی لیا ہے؟ نہ اس راستے سے حضور نے گزرنا ہے، معراج پہ جانا ہے، روشنی کر رہے ہو؟ تو خدا کا خوف کرو۔ انا للہ و انا الیہ، اور سمجھاؤ تو کہیں گے دیکھو جی منکر نبی ہے، ہمیں بتیاں نہیں لگانے دیتے، خدا کے بندے یہ بجلی ہیں، یہ بلب جو ہیں حضرت ابو بکر نے لگائے، عمر عثمان علی نے لگائے ہیں، کس نے لگائے ہیں؟ اور اگر یہ دلیل محبت ہے تو کیا صحابہ میں اور اہل بیت میں محبت نہیں تھی؟ 1400 سال کے بعد تم زیادہ عاشق پیدا ہوئے ہو۔ خدا کا خوف کریں۔ یاد رکھو دراصل یہ مجوسیوں کی سازش ہے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور نہیں کیا ہوگا
یہ یحییٰ برمکی اور عبداللہ برمکی برامکا کے جو باطنیہ کے لوگ تھے، گمراہ فرقہ تھا، انہوں نے مجوسیوں سے مل کر مسلمانوں میں یہ رواج ڈالا کہ کسی طرح مسلمان بھی آگ جلانے والا بن جائے۔ ان کے نزدیک چونکہ آگ خدا ہے، یہ ایک اتنی بڑی سازش ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یا پتہ نہیں دیکھا ہوگا، آج کل جو بڑے بڑے ڈنر ہوتے ہیں نا، ان میں کینڈل کے اس میں یعنی شمع جلا کے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ بتیاں ہوں تبھی بند کر دیں گے۔ بڑے بڑے جو 5 اسٹار ہوٹل، 7 اسٹار ہوٹل، 6 اسٹار ہوٹل ہوتے ہیں، یا جو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتی ہیں، ان میں انتظام ہوتے ہیں کہ جی موم کی بتیاں جلاؤ، موم بتیاں جلاؤ، بجلیاں سب بند ہوں گی، اور ٹیبل پہ آپ کے ایک ادھر لگا دیں گے، ایک ادھر لگا، وہاں بیٹھ کے جی آپ کھانا کھائیں۔ اس میں 2 فائدے ہیں نا، ایک کافروں کی رسم ادا ہو گئی، ایک اندھیرا ہو گیا، جو جخ مارتا رہے آدمی کو دیکھے گا تو نہیں نا، کھانا بھی کھاتا رہے، چھیڑخانی بھی کرتا رہے، دونوں فائدے، ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتا رہے نا۔ اللہ کے بندو، یہ کافروں کی رسمیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تم نے اگر میرے مدنی کا معراج منانا ہے خدا کے کعبے میں، عہد کرو کہ میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے 5 دفعہ، وہ 5 دفعہ محمد مدنی کے معراج کی گواہی دیتا ہے کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ وہ نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہے، واجب پڑھتا ہے، سنت پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، ہر جگہ اس معراج کو یاد کر رہا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ فرماتے ہیں والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمازی دن رات میں محمد کے معراج کا گواہ ہے، اور حلوائی صرف 27 رجب کو لائٹنگ کرتا ہے۔ اب تمہاری مرضی، محبت والا کون ہے؟ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ پاک بیوی، پاک عورتوں پہ زنا کی تہمت لگائیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں، یعنی ایک تو خود ہو گیا، 3 اور ہوں، اور وہ باقاعدہ جو شہادت اسلام کا کوٹا پورا کرے۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو کسی پاک بی بی پہ تہمت لگانا کوئی مذاق نہیں۔ فرمایا میرا مدنی فجلدوہم 80 جلدۃ، اس کے لیے 2 سزائیں ہیں۔ ایک سزا اس کو دو کہ 80 کوڑا اس کو مارو کہ اس نے ایک عورت پاک پہ کیوں تہمت لگائی، اور دوسری سزا کیا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور یہ اب مرنے تک مردود شہادہ ہے، اس کی کبھی شہادت قبول نہ کی جائے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون، اور یہی پاک بیویوں پہ نجائز تہمت لگانے والے، یہی حد سے نکلنے والے ہیں، فاسق ہیں، اللہ کے حدوں کے توڑنے والے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اگر اس کے بعد وہ توبہ کر لیں، حد تو لگ گئی لیکن توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، تو اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، ان کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ عالم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم فرج عنا کل کرب۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جو 4 امام ہیں، ان کو امام کا رتبہ کس نے دیا ہے؟ تمہاری مسجد میں جو امام ہے اس کو رتبہ کس نے دیا ہے؟ ہاں جی، اس کا فیصلہ تم بتا دو، ان 4 کا میں بتا دوں نا۔ ان کے بارے میں اوپر سے آیت نازل ہوئی ہے کہ اس کو امام بناؤ، اس کو نہ بناؤ۔
اس کا عمل جو ہوتا ہے یاد رکھو. اسی لیے ائمہ محدثین اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ائمہ بنائے ہیں جو لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. بعض ائمہ ایسے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. جو ہدایت کی طرف بلانے والا، امت کو ہدایت کا رستہ دکھلانے والا، وہ ہدایت کے امام ہیں. جو جہنم کا رستہ دکھانے والا، وہ جہنم کے امام ہیں. یہ تو قرآن میں ہے، ائمۃ یہدون الی الہدی نا. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہاں 4 نام لکھے ہوں. اب کروڑوں مسجدیں ہیں تو کروڑوں امام ہوں گے. چاروں اماموں کے مسائل میں فرق کیا ہے؟ چونکہ اجتہادی مسائل ہیں، ہر آدمی کی فہم الگ ہے، سوچ الگ ہے، تھنک الگ ہے، فرق تو آئے گا. یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. تو صحابہ میں بھی فرق ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں حضور کو جسمانی معراج نہیں ہوا، بعض کہتے ہیں روحانی ہوا. ان میں جو فرق ہے اس کو کیا کرو گے؟ اس کا حل تم کرو، ان کا میں کر دیتا ہوں. آؤ فیصلہ کریں. اچھا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے فیصلے میں اختلاف ہے، نبی میں بھی اختلاف ہو گیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب لڑکا مسئلہ پیش ہوا تو عورتوں نے کہا میرا بیٹا ہے، اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اس نے کہا میرا بیٹا ہے. جو زیادہ رونے لگی حضرت داؤد نے اس کو دے دیا. جب آگے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہمارے کھڑے تھے، ان کے بیٹے تھے. تو انہوں نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا ایسے ہمارا جھگڑا تھا اور والد نے آپ کے فیصلہ فرما دیا ہے. انہوں نے کہا اچھا بات سنو، میں تمہارا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا جی ابا سے پوچھ لو. وہ حضرت کے پاس گئے، انہوں نے کہا ابا جان ان کا فیصلہ میں کر دوں، مجھے اجازت ہے؟ انہوں نے کہا کر دو. آپ نے فرمایا جلاد کو بلاؤ. جلاد بلاؤ، نیچے بٹھاؤ چمڑا. نے کہا کیا؟ اس نے کہا بچے کو نشان لگاؤ درمیان میں اور بالکل برابر 2 ٹکڑے کر کے آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، کوئی نہ روئے. دونوں کو لے جائیں آدھا آدھا بچہ. وہ جو اصل ماں تھی نا، اس نے کہا حضور میرا یہ بچہ ہی نہیں، اس کا ہے، اسی کو دے دیں. اور جو جھوٹی ماں تھی وہ کھڑی رہی. اچھا جی ٹھیک ہے، اگر تم آدھا آدھا کرتے ہیں تو کرنے دو. اور فرمایا تم ماں ہوتی تو کبھی باپ کے بیٹے کے کٹنے پہ راضی نہ ہوتی. جھوٹی ہو، بھاگ جاؤ، دے دو اس کو. اب باپ اور دونوں نبی ہیں، فیصلے میں اختلاف ہو گیا، اس کا کیا جواب دو گے؟ آؤ اس کا حل تم کرو، ائمہ کے اختلاف کا میں حل کر دیتا ہوں. تو خدا سے ڈرو. اس وقت امت کو ملانے کی ضرورت ہے، نہ کہ لڑانے کی ضرورت ہے. اگر 4 ائمہ سے نکلو گے تو پھر کروڑوں اماموں کو ماننا پڑے گا تمہیں. پھر ہر آدمی امام بن جائے گا، اور جب ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے انشاءاللہ تو پھر جو مریضوں کا حشر ہوگا وہ دیکھ لینا. ہر انگریزی پڑھے لکھے کو میڈیکل سٹور پہ کھڑا کر تو لکھا ہوا تو ہے نا جی کہ یہ درد کے لیے ہے، یہ بخار کے لیے ہے، یہ کھانسی کے لیے. دیتا رہے، دیکھو انشاءاللہ قبرستان کیسے بڑھتے ہیں. اسی لیے محدثین کہتے تھے فقہا کو کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. وہ کہتے تھے کہ اللہ نے تم کو طبیب بنایا ہے، بھئی ہم تو صیادلہ ہیں. حدیثیں جمع کرنا ہمارا کام ہے، لیکن ان سے مسائل کا نکھارنا تمہارا کام ہے. کہتے نہیں کعبہ شریف میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے. ہاں ہوا کرتے تھے. کیا ہو گیا؟ ہوا کر نہیں ہوا کرتے تھے، تب بھی کچھ نہیں ہوا. سارا حرم بڑھ گیا، ٹوٹ گیا، روز بروز بڑھ رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ ہے نا کہ آپ اگر فیکٹری میں ساری افطاری کا انتظام کرتے ہیں تو بہرحال جو لوگ بے روزگار ہیں رمضان میں بے روزے والے ان کو نہ دیں. ویسے دیں تمہاری مرضی ہے، لیکن اصل حقدار وہ ہیں جو روزے والے ہیں. مریض ہوں، پہلے الحمدللہ 20 دن تک تو میں روزے رکھتا ہوں، لیکن آخری عشرے میں کمزوری غالب آ جاتی ہے، تو اس کے لیے شرعاً کیا حکم ہے؟ ویسے آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں. میرے خیال میں روزے رکھنے سے دل کی بیماری کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. آدمی گھی کھا کے مرتا ہے، بھوکھا کبھی مرتا ہے؟ اس کا دل تو اور ٹھیک ہوگا جب معدے میں کچھ نہیں ہوگا، پیٹ ہلکا ہوگا، ٹھیک ٹھاک حرکت کرے گا، کام کرے گا. یہ تم کو کس نے کہا ہے کہ 20 روزے رکھنے سے کمزور ہو جاتے ہو؟
آپ ڈاکٹر سے پوچھ لیں، ڈاکٹر اگر کہتا ہے کہ آپ کا روزہ رکھنا آپ کے لیے خطرناک ہے تو آپ نہ رکھیں، بعد میں ایک ایک کر کے قضا کر لیں۔ کی رقم میں ہم یتیموں کو، مسکینوں کو کپڑا خرید کے دے دیں، آٹا خرید کے دے دیں، گھی خرید کے دے دیں، بالکل دے دیں، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ اردو کا درس، بھائی اردو کا درس رمضان مبارک میں نہیں ہو سکتا میرے بھائی، کس وقت ہو؟ لوگ مغرب کے بعد افطار کرنے جائیں، ہم درس دے رہے ہوں، مگر عشاء کے بعد لوگوں نے انشاءاللہ 1-1.5 گھنٹہ تراویح پڑھنی ہے، پھر ہم درس دے رہے ہیں۔ کوئی عقل کی بات کرو نا، پہلا والا سال سن کے تم نے کیا کر لیا ہے کہ 1 مہینہ نہیں سنو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ سے دعا کرو بس اللہ قبول کر لے۔ بس آدمی صبح کی نماز کے لیے مسجد میں آیا، جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت میں مل جائے، نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد سنتیں پڑھ لے۔